الحمد لله المتفرد بالكمال والجلال، سبحانه هو الكبير المتعال، فطر الآباء على حب الأولاد والعيال، وأوصاهم بهم في كتابه فقال: يوصيكم الله في أولادكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع، وببر والدكم وطاعة أمكم إن الأبر من البنين الأطوع، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال رب العالمين: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَهِيَ أَعَزُّ مَا وَصَّى بِهِ وَالِدٌ وَلَدَهُ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصبنا: يا بني اتق الله فإن من اتقى الله بقاه، ومن توكل عليه كفاه، فاجعل التقوى عماد قلبك وجلاء بصرك۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے: اپنے بچوں کو نیکی اور بھلائی کی تاکید کرتے رہیے۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستوں، بلا شبہ بال بچے والدین کی زندگی کے پھول اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، نیز وہ ان کے لیے سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی اور دلوں کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ بس ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے وجود کا تسلسل سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا مستقبل تصور کرتے ہیں، اسی لیے وہ بچوں کی کامیابی کے واسطے اپنے افکار و خیالات کا ثمرہ لگاتے ہیں اور ان پر اپنے تجربات کا نچوڑ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: میرے بیٹے، میں تم کو اپنی ذات کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی میں تم کو ایسی نصیحتیں کر رہا ہوں جن میں میری عمر کا ثمرہ اور میری زندگی کا خلاصہ ہے۔ الغرض، والدین اور بچوں کا آپسی تعلق بے مثال ہوتا ہے، اس باہمی محبت کا کوئی بدل نہیں۔ چنانچہ کوئی بھی شخص ماں باپ سے زیادہ بچوں کی راحت و منفعت کا خواہش مند نہیں ہو سکتا، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی بچوں پر مہربان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کی خدمت اور سلوک والدین کو اپنے بچوں کی خدمت اور سلوک سے زیادہ پسند ہے۔ بچوں کے آباء و اجداد انبیاء کرام علیہم السلام اپنے بچوں کو مسلسل وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ان کا گھر اس پاکیزہ خوبی سے معمور ہوتا تھا۔ اسی طرح علماء اور حکماء بھی اپنے بچوں کو متواتر پند و نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام شفقت و محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے ہیں، بس اس سے کہتے: یا بنیا انی اوصیک، یعنی پیارے بیٹے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور تم کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کو برابر نصیحت کیا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے
ان کی نصیحت کا تذکرہ کر کے اس کو دوام بخشا۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اور اسی بات کا حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ اسی طرح سیدنا لقمان حکیم کی نصیحتیں بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کی تھی، لقمان لابنہ وہو یعظ، یعنی چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے رب پر ایمان رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس کو اپنے اخلاق سنوارنے کی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل و اولاد کو نصیحت فرمایا کرتے اور ان کی تربیت کے خواہش مند رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شفقت و محبت بھرے لہجے میں فرمایا تھا وَمَا يَمْنَعُكِ أَن تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ، یعنی جو تاکیدی بات میں تمہیں اب بتانے لگا ہوں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی چیز تمہیں روکنے نہ پائے۔ پھر آپ نے ان کو دین و دنیا کی بھلائی سے متعلق نصیحت فرمائی۔ میرے دوستوں، اللہ کے مومن بندوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں آپس میں خیر خواہی کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ الذی وہبنا الاولاد والذریہ فنعم الہبۃ والعطیہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ ورحمۃ اللہ للبشریہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبع طریقہم المرضیہ۔ اپنے بچوں سے محبت کرنے والوں اور ان کے نفع کی خواہش رکھنے والوں، بھلائی کی تاکید اور وعظ و نصیحت ایک اسلامی خصلت ہے، یہ ایک عربی عادت اور پاکیزہ روایت ہے۔ تربیت و نصیحت سے بچوں میں اچھی خصلتیں اور جامع حکمتیں پیدا ہوتی ہیں جن کی چمک کبھی مان نہیں پڑتی، ان کا ثمرہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور ان کا اجالا کبھی زائل نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل دراز رہتا ہے۔ آبا اپنے اجداد سے اور بیٹے اپنے باپ سے حکمت و نصیحت نقل کرتے رہے۔ بچوں کے والدین آپ بھی اپنے باپ ماں کی ہدایت کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور اپنے بچوں میں اس کی خوشبو پھیلائیں، اور اس سلسلے میں اپنے رب کریم عز و جل کی توفیق کا سہارا لیتے رہیں۔ اسی طرح بچوں کو اپنے رب کریم جل جلالہ کی اطاعت
عزیز و قارب کے ساتھ صلہ رحمی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتے رہیں۔ نیز انہیں پاکیزہ روایات، اعلیٰ اقدار اختیار کرنے اور وطن سے وفاداری کی تاکید کرتے رہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی نصیحت میٹھے الفاظ اور عمدہ کلمات میں ہو۔ اس پر اپنی شفقت کا شہد انڈیل دیا کریں اور اسے اپنی محبت کی خوشبو سے آراستہ کیا کریں، اور ایسے وقت اور زمانے کا انتخاب کیا کریں جس میں وعظ و نصیحت مناسب ہو اور تذکیر و موعظت موضوع ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ اپنی قربت اور ان سے نزدیکی کا فائدہ اٹھاتے اور ان کو قیمتی نصیحت فرمایا کرتے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قصے میں مذکور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، یعنی بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں۔ اس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحت سے پہلے رحمت و ہمدردی اور الفت و محبت کے الفاظ کے ذریعے ماحول تیار کرتے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، یعنی معاذ بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ کو بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ انی اوصیک، اے معاذ میں تمہیں کچھ باتوں کی تاکید کر رہا ہوں۔ عزیز بچوں اور پیارے بیٹوں، اپنے والدین کی نصیحت کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ اسی طرح جو لوگ والد کے قائم مقام ہیں، مثلا ماموں اور چچا وغیرہ، ان کی بھی نصیحتوں پر عمل کرو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فَإِنَّمَا عَمَّ الرَّجُلِ سِنْوُ أَبِيهِ، یعنی آدمی کے چچا تو اس کے والد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی نصیحتیں قیمتی موتیوں کے مانند ہیں، جو بچپن اور جوانی ہر وقت میں فائدہ دیتی ہیں اور پوری زندگی کام آتی ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی نصیحتیں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکام کی ہدایات و تعلیمات ہمارے لیے بڑی انمول اور قیمتی ہیں۔ بلا شبہ ہمارے بڑوں کی نگاہ دور رس اور ان کے تجربات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ہماری مصلحتوں سے خوب واقف ہیں اور ہمارے فوائد سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ ان کی ہدایات کو لکھ لو، انہیں یاد رکھو اور اپنے دلوں میں انہیں محفوظ کر لو اور ان سے اچھی طرح فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی نصیحتیں اس وقت آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، مگر عن قریب مستقبل ان کی اہمیت کو واضح کر دے گا۔ بلا شبہ بڑوں کی نصیحت زندگی بھر کام آتی ہے اور آدمی کو برابر اس کا پھل ملتا رہتا ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یعنی وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی جڑ خوب مستحکم ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں، وہ اللہ کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہو۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔